جب شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنے، تو اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، اتر جا اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو تکبر کرے اس جنت میں، یہاں پر تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، اور بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا معنی مردود، مردود کا معنی ریجیکٹڈ، اللہ کی بارگاہ سے جس کی ریجیکشن ہو گئی، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت سے نکال دیا، اس کو کہتے ہیں رجیم۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان جاتے جاتے اللہ سے کہنے لگا اے اللہ انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک مہلت دے دے جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ قبروں سے تو اٹھائے گا، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، لیکن پھر بھی اسے معلوم ہے کہ دعا سننے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے۔ مردود بارگاہ ہونے کے بعد کہتا قال انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا مجھے اس دن تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا قال انک من المنظرین، اور کہا کہ تو بے شک مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے ہم نے ایک وقت تک مہلت دی، تو جو چاہتا ہے ہم نے تجھے طاقت بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا۔ اب یہ کہنے کے بعد اب شیطان کیا کہتا قال فبما اغویتنی، وہ کہتا اے میرے مولا صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر سورہ آراف کی 12 ہے اور 8ویں سپارے کے 9 رکوع کا آغاز ہے۔ کل کے درس میں ہم نے جو سنا تھا وہ بات یہ بیان کی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں صورت عطا کی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، قال، اللہ نے پوچھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، حالانکہ تجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسی کیا چیز تھی تیرے دل میں جو رکاوٹ بنی سجدہ کرنے سے؟ تو کہنے لگا قال انا خیر من، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی جو انانیت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، یہ شیطانیت ہے۔ شیطان نے کیا کہا، سجدہ کیوں نہیں کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پہلے کہنے لگا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، اور اس کی دلیل دی خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، وہ خلقتہ من طین، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، تو اس وجہ سے آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اب یہاں پر آگے اللہ نے جب یہ سنی بات تو کہا قال فاہبط منہا، فاہبط کا معنی اتر جاؤ اس سے، کس سے؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ 3 اقوال کون سے ہیں کہ حضرت آدم اور یہ شیطان کہاں رہتے تھے؟ ایک قول ملتا ہے کہ جنت میں رہتے تھے، تو جنت سے اللہ نے کہا نیچے اتر جاؤ۔ ایک قول یہ کہ کسی آسمان پر یہ رہتے تھے تو اللہ نے کہا آسمان سے نیچے اتر جاؤ۔ جو کہتے ہیں کہ یہاں آسمان مراد ہے یا زمین کی کوئی اونچی سطح مراد ہے، ان کا کہنا یہ کہ جنت میں جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر نکالا نہیں جاتا، تو اس سے مراد وہ جو قیامت کے دن اللہ جنت عطا فرمائے گا وہ جنت نہیں ہے، بلکہ جنت کا ایک معنی باغ بھی ہے، کوئی بلندی پر آسمان پر کوئی باغ تھا، اللہ نے وہاں انہیں ٹھہرایا ہوا تھا۔
جب شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنے، تو اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، اتر جا اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو تکبر کرے اس جنت میں، یہاں پر تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، اور بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا معنی مردود، مردود کا معنی ریجیکٹڈ، اللہ کی بارگاہ سے جس کی ریجیکشن ہو گئی، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت سے نکال دیا، اس کو کہتے ہیں رجیم۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان جاتے جاتے اللہ سے کہنے لگا اے اللہ انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک مہلت دے دے جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ قبروں سے تو اٹھائے گا، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، لیکن پھر بھی اسے معلوم ہے کہ دعا سننے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ۔ مردود بارگاہ ہونے کے بعد کہتا قال انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا مجھے اس دن تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا قال انک من المنظرین، اور کہا کہ تو بے شک مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تجھے ہم نے ایک وقت تک مہلت دی، تو جو چاہتا ہے ہم نے تجھے طاقت بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا۔ اب یہ کہنے کے بعد اب شیطان کیا کہتا ہے قال فبما اغویتنی، وہ کہتا اے میرے مولا تو نے اس وجہ سے مجھے گمراہ کیا۔ آپ یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے اگر کوئی لغزش اور خطا ہوئی تو فوراً انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان سے غلطی ہوئی تو شیطان اپنی غلطی مان بھی نہیں رہا ہے اور اللہ پر ڈال رہا ہے اپنی غلطی مان سے، کہ تیوں نے تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کو ایڈمٹ کر لے اور جھک جائے تو یہ تو رحمانیت ہے، یہ آدمیت ہے۔ اور آدمی غلطی کر جائے، اس پر ڈٹ جائے، ضد کرے، تو سمجھ لیجیے یہی شیطانیت ہے۔ قال فبما اغویتنی، کہ بے شک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالنے کا رواج ہے۔ یہ رواج حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نہیں ہے، یہ تو شیطان کے چیلوں کا رواج ہے۔ اور کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو میں ضرور بیٹھوں گا تیرے ان بندوں کے لیے صراطَکَ الْمُسْتَقِیم، تیری سیدھی راہ میں، یعنی جو تیری سیدھی راہ صراط مستقیم پر چلنا چاہیں گے تو میں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اپنی بات، اپنی غلط بات کو پروف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے انسان کو فضیلت دی ہے مجھ پر، تو میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے فضیلت کے، اور میں ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ افضلیت کے اور فضیلت کے حقدار نہیں۔ ثم لآتینہم، اور پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے ان کو بہکاؤں، چاروں طرف سے ان کے لیے فتنہ کروں گا، کہیں نہ کہیں سے تو بہکے۔ اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب دعویٰ دیکھیے اور چیلنج دیکھیے شیطان کا، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار، ناشکرے ہوں گے اکثر لوگ۔ میں ان کو ایسا گمراہ کر دوں گا، ایسی دنیا داری میں لگا دوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ کبھی آگے دیکھیں گے تو کسی کی دولت دیکھ کر ناشکری کریں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے تو کسی کی صحت دیکھ کر ناشکری کریں گے، کبھی بھی شکر کرنے والے نہیں بنیں گے۔ تو میں ان کو آگے پیچھے سے بہکاؤں گا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ تو پتہ چلا ناشکری کرنا یہ شیطان کا دعویٰ ہے، ہم سے وہ کرواتا ہے۔
ہم جب اللہ کی ناشکری کرتے شیطان خوش ہوتا اور اس کا دعویٰ پورا ہو جاتا ہے، اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہمارا ایک شکر سمجھ لیجئے شیطان کے منہ پر تماچا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا، جس کیفیت میں رکھا مولا ہماری اوقات سے کہیں درجے بڑھ کر، تو اللہ کا ہمیشہ شکر کرتے رہیے، کیونکہ ناشکری کرنا یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ ہے۔ اور ایک اور بات یہاں فرمائی، یہاں کتنی ڈائریکشن کی بات ہوئی ہے؟ چار ڈائریکشن کی، آگے پیچھے دائیں اور بائیں۔ یہاں علماء نے بڑی اچھی بات کہی کہ 4 ڈائریکشن تو بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی 2 ڈائریکشن بچی، ریمیننگ 2 ڈائریکشن کون سی ہیں؟ اوپر اور نیچے کی ڈائریکشن۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر چاروں طرف سے شیطان تمہیں فتنے کے اندر ڈال رہا ہے، شیطان تمہیں برگلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم نیچے کی جانب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، اور اوپر کی ڈائریکشن میں اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دو، تو اللہ تعالیٰ چاروں سمت سے آنے والے شر کو تم سے دور رکھے گا اور اپنی امان تمہیں عطا فرمائے گا۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، فرمایا قال اخرج منها، جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو اللہ نے کہا اخرج منها، نکل جائیں یہاں سے، مذءوما مدحورا، مذءوم مذمت کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا اللہ کی بارگاہ سے، مدحورا خدا کی رحمت سے نامراد ہوا، خدا کی رحمت سے دور ہوا، اور اس طریقے سے تو اللہ کی بارگاہ سے نکل جائے، یعنی اب ہماری رحمت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ لمتبع، اور جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ناشکرہ بناؤں گا، تو اب اللہ کا جلال دیکھیے، اللہ لمتبعک منہم، اور جو تیری اتباع کرے ان میں سے، انسانوں میں سے، جو تجھے فالو کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تجھے مانیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ربنا لا تجعلنا من، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا جلال یہ دیکھیے کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہماری عبادت کی، اگر کوئی شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ نے دوزخ بنائی ہی ان لوگوں کے لیے، عذاب رکھے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر شیطان تیرے راستے پر جو چلنے والے ہیں تو لَمَتَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو تیری راستے کی اتباع کرے گا اور تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، مِنْكُمْ اجمعین، تم سب سے جو نافرمان۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے، ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچائے، شیطانیت سے بچائے، اور جب اگر کہیں خامی ہو جائے، کہیں غلطی ہو جائے، ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، ان کی طرح ہمیں بھی دعا کرنے کی توفیق دے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل صلاتنا ودعاءنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع عظيم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔